الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈھیرکی کے بیان۔ سب سے پہلے ہمارے اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ابھی حال ہی میں ایک واقعہ رونما ہوا ہے میاں والی شہر کے اندر۔ بڑا ہی دل کو ہلا دینے والا واقعہ ہے، اور واقعہ کیا ہے کہ ایک سفاک باپ قاتل نے اپنی 7 دن کی بیٹی کو قتل کر دیا۔ کیوں قتل کر دیا؟ کیونکہ وہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یقیناً یہ واقعہ بڑا قابل افسوس واقعہ ہے اور دل کو ہلا دینے والا واقعہ ہے۔ ہم سب کو اس سے عبرت بھی حاصل کرنی چاہیے اور اس واقعے پر یقیناً پریشان بھی ہونا چاہیے کہ ہمارا مسلمان آج کس راستے پر جا رہا ہے۔ یہ تو یوں سمجھ لیں کہ جو یہودیوں والا دور تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے، اسلام سے پہلے لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، بیٹیوں کو قتل بھی کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ یوں سمجھ لیں کہ آج وہ یہودیوں والا دور ہمارے اس معاشرے کے اندر دوبارہ لوٹ کر آیا ہے، اور ہمارے اس معاشرے کے اندر بیٹی کو معاذ اللہ بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ میرے میٹھے اسلام بھائیوں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا بعض اوقات اس لیے بھی ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں علم کی کمی ہے، کہ ہمارے پاس علم نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح ہوتا ہے۔ حالانکہ اسلام نے بیٹیوں کو جو عزت عطا فرمائی ہے، اسلام نے بیٹیوں کو بلندی عطا فرمائی ہے، اسلام نے بیٹیوں کو وقار عطا فرمایا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو آپ پڑھ لیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹیوں سے محبت کرنے والے ہوا کرتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹیوں پر شفقت فرمانے والے ہوا کرتے تھے۔ اور آج بندہ یہ کیوں سوچتا ہے کہ یار میرے یہاں بیٹی پیدا ہو گئی تو میں پریشان ہو جاؤں گا، میرے لیے مسئلے بڑھ جائیں گے؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دینا ہے کہ رب تعالیٰ جس کو چاہے بیٹا عطا فرما دے، جس کو چاہے بیٹی عطا فرما دے، اور جس کو چاہے کچھ بھی عطا نہ فرمائے۔ آپ نے انبیاء کرام کو دیکھ لیں کہ بعض انبیاء کرام ایسے گزرے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا فرمائی ہیں۔ بعض انبیاء کرام کو صرف بیٹے ہی بیٹے عطا فرمائے، ان کو بیٹیاں نہیں عطا فرمائی۔ بعض انبیاء کرام کو دونوں ہی چیزیں عطا فرمائی، بیٹیاں بھی عطا فرمائی، بیٹے بھی عطا فرمائے۔ اور بعض انبیاء کرام کی جو گھر والیاں تھیں، بیویاں تھیں، وہ بانجھ تھیں، ان کو اولاد بالکل بھی نصیب نہیں ہوئی۔ تو یہ رب تعالیٰ کی دین ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جو چاہے عطا فرما دے۔ بندے کو اس بات پر راضی رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بیٹی عطا فرمائی ہے یا پھر بیٹا عطا فرمائے۔ ہر حال میں بندے کو خوش رہنا چاہیے، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر جو ہے وہ راضی رہنا چاہیے، یہی بندے کا کام ہے۔ اب بعض لوگ جو ہے وہ عورتوں پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ یار اس نے بیٹی کیوں جنی؟ تو بھائی بیٹی جننا کیا یہ عورت کے ہاتھ میں ہے؟ اگر عورت بیٹا بھی جنتی ہے تو کیا یہ عورت کے ہاتھ میں ہے؟ تو یہ تو رب تعالیٰ کی دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جو چاہے عطا فرما دے، بیٹی عطا فرمائے، بیٹا عطا فرمائے۔ روایتوں کے اندر ملتا ہے کہ عورت کی برکت یہ ہے کہ اس عورت سے پہلی بیٹی پیدا ہو، یعنی جس عورت سے پہلی بیٹی پیدا ہوتی ہے وہ عورت برکت والی ہے۔ اور ہمارا معاشرہ اس کو معاذ اللہ جو ہے وہ ایکسیپٹ بھی نہیں کرتا، اس کو برا سمجھتا ہے، اس کو جو ہے وہ گالیاں دینا شروع کر دیتے، بات طلاق کی نوبت تک آ کر پہنچتی ہے۔ میرے میٹھے اسلام بھائیوں، آپ نیٹ پر سرچ کر لیں کہ کتنے ہی آپ کو اس طرح کے واقعات ملیں گے کہ جس کے اندر جو ہے وہ بیٹیوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، ان کو جو ہے وہ کچروں کنڈیوں میں جو ہے وہ پھینک دیا جاتا ہے۔ تو میرے میٹھے اسلام بھائیوں، آئیے خاتون جنت کے 8 حروف کی نسبت سے میں آپ کو بیٹیوں کے فضائل پر 8 فرامین مصطفیٰ سناتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کیا ہیں بیٹیوں کے بارے میں، انشاءاللہ یہ سنتے ہیں۔ فرمایا کہ بیٹیوں کو برا مت سمجھو، بے شک وہ محبت کرنے والیاں ہیں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ بیٹیاں جو ہے وہ محبت کرنے والی ہوتی ہیں، تو ان کو برا نہ سمجھا جائے۔ دوسرا فرمان، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
کہ جس کے یہاں بیٹی پیدا ہو اور وہ اسے ایذا نہ دے اور نہ ہی برا جانے اور نہ بیٹے کو بیٹی پر فضیلت دے تو اللہ عز و جل اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ تیسرا فرمان فرمایا کہ جس شخص پر بیٹیوں کی پرورش کا بوجھ آ پڑے اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک یعنی اچھا برتاؤ کرے تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے روک بن جائیں گی۔ تو جس کے یہاں بیٹیاں ہیں ان سب کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹیوں سے پیار کرے، محبت کرے، ان کے ساتھ شفقت کرے، ان کی پرورش کو اچھا کرے، تو یہ بیٹیاں کل بروز قیامت اس کے لیے جہنم کے لیے ڈال بن جائیں گی۔ چوتھا فرمان فرمایا کہ جب کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے، بڑی زبردست حدیث ہے، سنیے، فرمایا کہ جب کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ عز و جل فرشتوں کو بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں کہ السلام علیکم اہل البیت، یعنی سلامتی ہو تم پر اے گھر والوں۔ پھر فرشتے اس بچی کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ایک کمزور جان ہے جو ایک ناتواں یعنی کمزور سے پیدا ہوئی ہے، اور جو شخص اس ناتواں جان کی پرورش کی ذمہ داری لے گا قیامت تک اللہ عز و جل اس کی مدد اس کے ساتھ شامل حال رہے گی۔ تو میرے میٹھے اسلام بھائیوں، اس حدیث مبارکہ کو سن کر ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے کہ یار بیٹیاں ہو گئی تو اب میرا کیا بنے گا، اس کی شادی بھی کرنی ہے، اس کا جو ہے وہ ڈاج وغیرہ جو ہوتا ہے اس کو بھی جمع کرنا ہے۔ تو میرے میٹھے اسلام بھائیوں، جب رب تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہے تو پھر ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ خوش ہونا چاہیے کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہم سب کو نوازا ہے۔ پانچواں فرمان آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ 3 بیٹیاں نہ ہوں 2 ہوں، فرمایا کہ 2 کی بھی اچھی پرورش کرے اس کے لیے بھی جنت واجب ہو جائے گی۔ پھر صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ اگر 2 بھی نہ ہو 1 بیٹی ہو تو کیا اس کے لیے بھی جنت واجب ہوگی؟ فرمایا کہ جس کے یہاں 1 بیٹی ہو اور وہ اس بیٹی کی پرورش کو اچھا کر لے، اچھے طریقے سے اس کی پرورش کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ کتنی پیاری حدیث مبارکہ ہے کہ ہمیں بیٹیوں کے ذریعے جنت مل رہی ہے، ان بیٹیوں کی برکت سے ہمیں جہنم سے روکا جا رہا ہے، ان بیٹیوں کی وجہ سے ہمارے گھر کے اندر رحمت آ رہی ہے، برکت آ رہی ہے، اور پھر بھی ہم ان بیٹیوں کو برا سمجھیں تو خدارا ایسا نہ کریں۔ 6واں فرمان آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں یا 2 بیٹیاں ہوں یا 2 بہنیں ہوں، پھر وہ ان کی اچھی طریقے سے پرورش کرے، ان کے معاملے میں اللہ عز و جل سے ڈرتا رہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ تو میرے میٹھے اسلام بھائیوں، یقیناً بیٹیاں جو ہے وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، ان پر شفقت کی جائے، ان کے ساتھ پیار کیا جائے۔ آپ نے بارہا اس طرح کے واقعے سنے ہوں گے کہ بیٹے نے باپ کو تھپڑ مار دی، بیٹے نے باپ کو گھر سے نکال دیا، لیکن آپ نے ایسا بہت ہی کم سنا ہوگا کہ کسی بیٹی نے باپ کو گھر سے نکال دیا یا کسی بیٹی نے باپ کو تھپڑ رسید کر دیا۔ میرے میٹھے اسلام بھائیوں، یہ بیٹیاں ہوتی ہیں محبت کرنے والی ہوتی ہیں، یہ مرد کے مقابلے میں، لڑکے کے مقابلے میں بہت نرم ہوتی ہیں، حساس ہوتی ہیں، والدین کا ادب کرنے والی ہوتی ہیں، احترام کرنے والی ہوتی ہے۔ تو ایسی بیٹیوں کو اہمیت دینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو بیان سنا اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔